السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں ہمیں پریشانی اس وقت ہوتی ہے جبکہ ہم اپنی تقدیر پر راضی نہیں ہوتے۔ جب انسان اپنی تقدیر پر راضی ہوتا ہے تو اسے خود بخود سکون مل جاتا ہے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے، تو اس نے جواب میں کہا کہ اس آدمی کے حال کا کیا پوچھنا کہ جس کی مرضی پہ ساری کائنات چل رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت، آپ کی منشا کے مطابق ساری دنیا چل رہی ہے، آپ کی مرضی کے مطابق۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل۔ تو کہا وہ کیسے؟ تو اس اللہ والے نے کہا کہ وہ اس طرح کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا دی ہے، اس وجہ سے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ ایک کہ میری ہی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو جب ہم اپنی تقدیر پر راضی نہیں ہوتے کہ جو کچھ ہے وہ میری تقدیر میں اس طرح ہے، لہٰذا اگر اس طرح ہو رہا ہے تو کوئی برا نہیں ہو رہا، تو اس وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آدمی کہتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر کس میں ہے، میرے لیے بہتری کس میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ میری بہتری کو چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی میں میری بہتری سمجھتے ہیں، تو میں اس پہ راضی ہوں، تو بات ہی ختم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما سبق مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان ابرہا۔ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تمہارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، کوئی کام ہوتا ہے، تو یہ پہلے سے تمہارے تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ریزن پھر کیا فرمایا ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَ وَلَا مَا فَاتَكُمْ۔ تم سے کوئی چیز فوت ہو جائے، تم جو چاہ رہی تھی کہ وہ ہوا وہ نہیں ہوا، اور تمہاری مرضی کے مطابق کام نہیں ہوا، تاکہ تم اس پر غمگین نہ ہو کہ کیوں نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ تمہیں کچھ ملے، مال ملے، عہدہ ملے، منصب ملے، عزت ملے، تو اس پر اتراؤ نہیں کہ ہاں میں تو بڑا ایسا ہوں ویسا ہوں، ڈبل پیسہ ہوں، جنگل کا ویسا ہوں، اس وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ نہیں، اس کو اللہ کی طرف سے عنایت سمجھو، فضل سمجھو، کرم سمجھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں ہمارے پریشن، ہمارے ٹینشن سب کا علاج بتا دیا کہ اگر تم ٹینشن سے نکلنا چاہتے ہو تو اس بات کو سوچا کرو۔ ایک انگریز کی ملاقات ہوئی ایک مسلمان سے، تو اسے کہنے لگا کہ تمہاری مذہب میں مجھے ایک چیز بڑی پسند ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا وہ یہ ہے کہ جب بھی تم کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہو، کوئی کام شروع کرتے ہو اور وہ نہیں ہوتا یا اس کا رنگ نہ ہو جائے، تو تم بس اتنا کہہ دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو بس یہی منظور تھا، اس وجہ سے بس نہیں ہوا، وہ بات کو ختم کر دیتے ہو۔ لیکن ہماری مصیبت تو یہ ہے کہ ہم پر جب پریشانی نازل ہوتی ہے تو ہم پھر اس کی ریزن تلاش کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے، حالانکہ وہ وجوہات نہیں ہوتی، اور غیب کا علم تو ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے۔ تو پھر ہم اسی میں سوچتے رہتے ہیں، راتوں کو نیند بھی نہیں آتی، دن کو سکون بھی نہیں ہوتا، سارے جسم میں درد، آنکھیں سرخ، ساری زندگی مصیبت، اور وہ کام بھی نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے ہماری ساری صحت بھی تباہ ہوتی ہے اور وہ کام بھی نہیں ہو پاتے، اور تم تھوڑا سا ایک جملہ کہہ کر سارا ٹینشن اپنا ختم کر دیتے ہو۔ تو اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائے اور ہم راضی برقضا ہو جائے کہ اللہ نے میرے لیے جو کچھ لکھا ٹھیک ہے اوکے، تو سارے ٹینشن ختم، ساری مصیبت ختم، ساری پریشانی ختم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بھی سمجھ دے اور ہمیں اپنی تقدیر پر راضی بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کو اپنی مرضی میں فنا کرنے والا بنا دے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو اس کا اہتمام کرے، اور دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے آپ پر دم کر لیا کرے۔ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ والسلام۔